بڑا آسان طریقہ ہے، میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں۔ آپ نے امیجیٹلی اپنے گھروں کو ایک مرتبہ پھر نبی کے کنیکشن میں لانا ہے۔ ہاتھ کھڑا کر کے اللہ کا نام لینا کریں، آواز بھی آئے، اور یہ آواز میں آپ کے گھر تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ آپ نے 24 گھنٹوں میں سے کوئی 20-30 منٹ ہر روز وقف کر دینے ہیں کہ ہم نے وہ آدھا گھنٹہ مدینے والے کی مائیت میں گزارنا ہے۔ ویسے جو نمازی لوگ بیٹھے ہیں نا، انہیں تو ہر نماز میں نبی کی مائیت نصیب ہوتی ہے، بار ان کا کوئی بھی عنوان ہو، بار ان کا کوئی بھی فرقہ ہو، لیکن نماز کے اندر ان کا کوئی فرقہ نہیں رہتا۔ نبی کی مائیت کا معیار دیکھ لیں۔ اور آپ کو اگر یاد ہو، جب میں نے خطبہ پڑھا تھا تو اس میں میں نے وہ آیت شامل کی تھی جس میں اللہ صرف فرماتا نہیں ہے بلکہ سمجھاتا ہے کہ وہ اللہ ہو کر نبی پر درود بھیج رہا ہے۔ تو یہ ہے وہ مائیت جو نماز کے اندر آپ کو عطا کی جاتی ہے، اور خاص کر جب نماز کے اندر نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کیا جاتا ہے، چاہے آپ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن اس وقت آپ کا عقیدہ یہی ہوتا ہے، جب اللہ نے صدیوں پہلے نبی کو اپنے پاس بلا کر نبی کی بات کو بھی نماز کا حصہ بنایا اور اپنے عطا کیے ہوئے سلام کو بھی نماز کا حصہ بنایا، اور آج بھی امتی چاہے اسے سمجھ ہو نہ ہو، جب نماز پڑھے گا تو یہ کہے گا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی۔ کس نبی کو سلام کر رہا ہے؟ جس کو دیکھ ہی نہیں سکتا تو، جس تک تو پہنچ ہی نہیں سکتا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا یہی معنی ہے، وہ بھی تمہیں دیکھ رہا ہے اور تم تک پہنچ رہا ہے اور تمہارے سلام کا جواب بھی دے رہا ہے۔ حضرات، تو جب ہماری عبادات کا معیار یہ بن جائے، کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے اہم ترین عبادت ہے نماز، تو نماز کے اندر آپ کو مائیت نبی عطا کی گئی، درود مصطفیٰ دیا گیا، سلام مصطفیٰ دیا گیا، تو کیا یہ تربیت کے لیے کافی نہیں ہے کہ نماز کے بعد تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے، گھر میں تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے، ماحول کیسا ہونا چاہیے؟ بس یہی ماحول بنائیے، ہر شام کے کچھ لمحے ہو جائیں مدینے والے کے نام، مدینے والے کی مائیت مل جائے، اور آپ ایک چٹائی بچھا کر، چادر بچھا کر بیٹھ جائیں، بچے بچیاں، بڑے چھوٹے، مرد عورتیں تصور مدینہ کر لیں۔ جب تم ایک موبائل خریدتے ہو نا، تو ایک ڈبہ ہی ہوتا ہے، ڈبی ہوتی ہے، لیکن جب اس کے اندر سم ڈال لیتے ہو اور اس کا کنیکشن ہو جاتا ہے تو پھر وہ کمیونیکیشن کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یار تمہاری عقل کا یہ کمال ہو سکتا ہے، بولو نا یار، تو اللہ کے نظام کا یہ حسن کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر آپ کے پاس مائک کارڈ لیس ہو سکتا ہے، آپ کا موبائل اگر بغیر تاروں کے جڑ سکتا ہے، تو اللہ کا نظام ہمیں رحمت کا ذریعہ کیوں نہیں مل سکتا؟ تو بھائی آپ نے ہر شام کر دینی ہے مدینے والے کے نام، چھوٹے بڑے مرد عورتیں آدھے گھنٹے کے لیے تصور مدینہ کر کے درود پڑھنا ہے، بس کوئی تقریر کی ضرورت نہیں ہے، درود پڑھنا ہے۔ اور درود میں بس ایک چھوٹا سا نقطہ میں شامل کر کے دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کرنے والا ہوں۔ جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد، تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ، ذرا عقیدہ درست کر لیں، ہم کہہ رہے ہیں اے اللہ تو اپنے نبی پر درود بھیج۔ تو جب ہم بھی بھیج کر یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو بھیج،
تو اللہ کو بھیجنے پر قدرت ہے نا، تو قدرت ہے تو پھر آپ کا کنیکشن ہو گیا نا، آپ کا دل مردہ نہیں نہ رہا، آپ کا دل زندہ ہو گیا۔ تو بھائی خدا کا خوف کرو، آدھا گھنٹہ لگاؤ۔ اور ہم نے تھوڑا سا اس کا سسٹم بنایا ہے، اس کے لیے ہم نے مراکز درود واٹس ایپ گروپوں میں بھی بنا دی ہیں، ویب سائٹ بھی بنا دی ہے۔ مرکز درود پر روزانہ 120 کروڑ درود میرے پاس جمع ہوتے ہیں۔ آپ جو آدھا گھنٹہ پڑھتے ہیں سمجھدار لوگ، اور جو زیادہ سمجھدار ہے، ویسے میں آپ کو ایک عرض کروں گا، یا موٹر سائیکلوں بائکوں پر چڑھنا چھوڑ دو، یا بائک پر بیٹھ کر موبائل چھوڑ دو اور درود شروع کر دو۔ جتنا درود پڑھو، ہمارے مرکز درود پر نمبر آپ کو مل چکا ہے، بھیج دیا کرو۔ آپ نے پڑھا 2000، آپ کی فیملی نے پڑھا 10,000، آپ نے ہمارے مرکز درود پر بھیجا اور وہاں موجود ہے 120 کروڑ۔ تو آپ تصور کیجئے، آپ کو گھر بیٹھے 120 کروڑ درود کا نور ملنا شروع ہو گیا۔